السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عرب ریاست میں ایک مغرور بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ویسے تو وہ نظم و ضبط قائم رکھنے میں ماہر تھا اور دوسری ریاستوں میں اس کی دانشمندی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن اس میں ایک خرابی تھی جس کے سبب اس کی ساری اچائی مان پڑ جاتی تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ وہ بادشاہ دنیا پرست تھا۔ آخرت کی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس کا ہر عمل دنیا میں اپنا رعب قائم رکھنے اور دنیا والوں سے تعریفیں بٹورنے کے لیے ہوتا تھا، پھر چاہے اس عمل سے کسی کا دل دکھے یا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک عظیم ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کو خدا ترس اور رحم دل ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ خدا کے حقوق سے بالکل غافل تھا۔ وہ نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن، اور نہ ہی دل میں خدا کا خوف تھا۔ اس بات کا علم اس ریاست کے علماء کو بھی تھا، جو کہ اکثر اس کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن اب تو بادشاہ نے ان کا دربار میں آنا بالکل بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ بادشاہ ریاستی امور میں بہت مصروف رہتے ہیں اور گفتگو کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ اکثر لوگوں سے ان کی ذہانت جانچنے کے لیے مشکل ترین سوال اور پہیلیاں پوچھتا تھا، لوگوں سے گہرے موضوعات پر بحث کرتا اور ان کی رائے مانگتا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس دنیا میں اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ بعض اوقات تو وہ لوگوں کو مشکل ذمہ داریاں سونپ کر انہیں آزماتا تھا کہ دیکھوں کہ یہ کیسے آزمائش سے بری ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا وزیر ہو، کوئی درباری ہو یا عام رعایا میں سے کوئی شخص ہوتا تھا۔ اب جب کوئی ان کی آزمائش میں ہار جاتا تو یا تو اسے قتل کروا دیتا اور یا پھر سخت سزائیں دیتا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے خاص وزیر کو امتحان میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بڑے دربار میں بادشاہ نے وزیر کو مخاطب کیا اور اسے ایک اعلیٰ نسل کی گائے 10 دن کے لیے پالنے کے لیے اس کے حوالے کر دی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ رکھی کہ ان 10 دنوں میں وہ اس گائے کا خوب خیال رکھے گا اور امانت میں ذرہ بر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی گائے وزیر کو دی جا رہی ہے، ٹھیک اسی حالت میں گائے واپس ہوگی۔ جتنا وزن گائے کا اس وقت ہے، اتنا ہی وزن واپسی کے وقت ہوگا، نہ گائے کمزور ہو اور نہ زیادہ موٹی ہو۔ اب یہاں سے وزیر کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وزیر گائے کا خوب اچھی طرح خیال بھی رکھے، اسے کھلائے پلائے بھی، اور اس کی صحت اچھی بھی نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو۔ خیر، اس وقت وزیر نے جان کی امان چاہتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے رخصتی چاہی۔ بادشاہ نے اسے 10 دن کے لیے چھٹی دے دی کہ وہ گائے کا خوب خیال رکھے، لیکن وزیر کے تو فکر کے مارے اوسان خطاتے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دن رات اس کو یہی سوچ کھائے جا رہے تھے۔ وہ وزیر رات بھر روتا رہتا اور اللہ سے مدد کی دعائیں کرتا تھا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہ گائے کے لیے چارہ خریدنے کے لیے غرض سے بازار کی طرف نکلا۔ چارے والے دکان پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ دکاندار نے وزیر سے سوال کیا، وزیر صاحب، ویسے تو آپ بادشاہ کے خاص وزیر ہیں، لیکن یہ دن میں 2 بار چارہ خریدنے کا معاملہ کیا ہے؟ اور آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو اپنا مسئلہ بیان کیا جائے، شاید ان کے پاس کوئی تدبیر ہو۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے مجھے ایک اعلیٰ نسل کی گائے کی 10 دن کے لیے دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دکاندار بولا، تو حضرت اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ آپ بھی عمدہ قسم کا چارہ اسے کھلائیں گے تو 10 دن میں اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی، بس اب پریشان نہ ہو۔ اس پر وزیر نے بتایا کہ یہی تو فکر کی بات ہے، بادشاہ نے کہا ہے کہ جتنا وزن میں تمہیں کر کے دے رہا ہوں، واپسی کے وقت اتنا ہی وزن ہونا چاہیے، نہ وزن میں کوئی کمی ہو، نہ گائے کمزور ہو اور نہ زیادہ صحت مند ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر گائے کو خوب کھلاؤں گا تو وہ موٹی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کھلاؤں گا تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ اب یہ سارا ماجرا سن کر وہاں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں قریب بیٹھا ایک شخص بولا، وزیر صاحب کیوں نہ بادشاہ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کو اس آزمائش سے پرے کر دے۔ وزیر کہنے لگا، اب اس کا وقت نہیں رہا۔ اگر بادشاہ کو خبر ملی کہ میں امتحان میں ناکام ہو گیا ہوں تو وہ یقیناً مجھے قتل کروا دیں گے۔ آپ لوگ ہو سکے تو مجھے کوئی حل بتا دے۔ تو قریب بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے بولا، بیٹا میں تم کو اس کا حل بتا سکتا ہوں، ایسا کرنے سے تمہارا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور بادشاہ کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔
تو وزیر کہنے لگا برائے مہربانی جلدی سے مجھے بتا دیجیے آخر کیا ہے وہ حل۔ اس پر بزرگ بولے سنو بیٹا، تم دن بھر گائے کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لیکن شام کے وقت اسے کھانا بہت کم دینا اور اس کے سامنے بیٹھ کر چھریاں تیز کرنا اور انہیں اس کے قریب رکھ کر چھوڑ دینا۔ وہ بزرگ بولے کہ ویسے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی جانور کے سامنے نہ تو چھریاں چلائی جائے اور نہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے کہ اس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اب تمہاری جان کا سوال ہے تو اللہ کے حضور اس عمل کی معافی مانگ لینا اور ایسا ہی کرنا جیسا میں نے تم کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ وزیر نے اگلے 8 دن تک یہ عمل جاری کیا۔ وہ بیچاری گائے دن بھر خوب کھا لیتی لیکن ساری رات اسے ذبح ہونے کی فکر رہتی اور یوں 10 دن پورے ہو گئے۔ وزیر گائے سمیت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب گائے کا وزن کیا گیا تو ٹھیک اتنا ہی نکلا جتنا دیتے وقت تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور وزیر سے اس کی گہری حکمت کا راز جاننا چاہا۔ وزیر بولا بادشاہ سلامت، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو ان بزرگ کی دانش مندی ہے۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ان جیسے دانش مندوں کو کیسی بے دردی سے محل میں آنے تک سے روک رکھا ہے۔ خیر بادشاہ نے بزرگ کو بھی انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے دربار میں بلوایا اور کہنے لگا بابا آپ نے یہ کیا حکمت کی، ذرا مجھے بھی سمجھائیے۔ بزرگ بولے حضور یہ سب اللہ کی مدد سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی جانور کے سامنے نہ تو چھری تیز کی جائے اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے۔ بس میں نے ایک نیک اور اللہ والے وزیر کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا، لیکن ہم اس بات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کر چکے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بلا وجہ ایک معصوم جانور کو فکر میں مبتلا کر رکھا ہے کہ جب ہم اس گائے کے سامنے رات بھر چھریاں رکھتے تھے تو وہ فکر مند رہتی کہ اسے کل صبح ذبح کر دیا جائے گا، اور اس طرح جو دن بھر اس نے کھانا کھایا ہوا تھا وہ اسی فکر میں لگ جاتا اور اس کا وزن اتنا ہی رہتا جتنا آپ کے پاس تھا۔ اب ایک طرف تو بادشاہ خوش ہوا لیکن دوسری طرف اس کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے بزرگوں کی باتیں اور ان کے احکامات ماننے کے بجائے کیسے خود کو دنیا داری میں مصروف کر رکھا ہے اور اپنے فضول آزمائشوں کے سبب دوسرے لوگوں کو خواہ مخواہ پریشانی دی۔ وہ بزرگ بولے بادشاہ سلامت اصل میں تو ہم سبھی آزمائش میں ہیں، اس آزمائش میں جو ذمہ داری ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو آزمائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں۔ جو وقت بچ جائے اس میں اس پروردگار عالم کو یاد کریں، کیونکہ ایک دن ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور کسی کو بلا وجہ پریشان کرنا یا غم میں مبتلا کرنا کوئی حکمت و دانشمندی نہیں، بلکہ دانشمندی تو یہ ہے کہ اپنی حکمت سے دوسروں کی فکر کو دور کر دیا جائے۔ بادشاہ بزرگ کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہا تھا اور ان باتوں کا اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور اس طرح ہم علم کے وہ موتی حاصل کرنے سے محروم رہ گئے جو دنیا بھر کی کتابیں بٹورنے سے ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عمدہ زندگی گزاری، ایک تجربہ کار زندگی گزاری۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے اور ان سے سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔